نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر جواب کیا ملا؟ قوم کے سرداروں نے تکبر سے کہا، ہم تو تمہیں ایک عام انسان ہی دیکھتے ہیں۔ کچھ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، کچھ نے اپنے کپڑے لپیٹ لیے تاکہ پیغام سننا ہی نہ پڑے۔ اور یوں سال گزرتے گئے، پھر دہائیاں، پھر صدیاں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک کہتے رہے، اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ مگر وقت کے ساتھ قوم صرف انکاری نہیں رہی بلکہ ظلم و فساد میں بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، الزام لگائے اور جھٹلاتے رہے۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا، وہ لمحہ جو قرآن میں فیصلہ کن اعلان کے طور پر درج ہے۔ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اسی مرحلے پر اللہ نے حکم دیا، ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ قوم کے سردار جب گزرتے تو مذاق اڑاتے، خشکی پر کشتی، یہ کیسی عقل ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج تم ہنستے ہو، کل ہم ہنسیں گے جب تم عذاب کو دیکھو گے۔ قرآن ایک حیرت انگیز نشانی بتاتا ہے۔ جب تنور سے پانی ابل پڑا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کے آغاز کی علامت تھی۔ اللہ نے حکم دیا، ہر جانور میں سے ایک جوڑا اور جو ایمان لائے ہیں سب کو کشتی میں سوار کر دو۔ ایمان والے بہت کم تھے مگر اللہ کے نزدیک وہی کامیاب تھے۔ پانی زمین سے بھی پھوٹا اور آسمان سے بھی برسنے لگا۔ زمین ایک ابلتا ہوا دائرہ بن گئی، اور وہ قوم جو صدیوں حق ٹھکراتی رہی اب اللہ کے فیصلے کے سامنے تھی۔ قرآن کہتا ہے، کشتی ایسی موجوں میں چل رہی تھی جو پہاڑوں کی طرح تھیں۔ اور پھر ایک دل توڑ دینے والا منظر۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے پکارا، بیٹا ہمارے ساتھ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، ایک موج دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ کسی جذباتی کہانی کا منظر نہیں، یہ ایک باپ کی بے بسی ہے، ایک نبی کی آخری کوشش اور اللہ کے فیصلے کا ناقابل تبدیل قانون ہے۔